السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں؟ سبھی اچھے ہوں گے اور اچھے ہی رہنے چاہیے۔ میں ہوں آپ سب کا بھائی امتیاز رجا پور میں بھی دوستوں میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، ہمارے خواجہ غریب نواز کے چھٹی مبارک آنے والے ہیں۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے خواجہ غریب نواز ہندوستان کے سرزمین میں پر کب تشریف لائے تھے؟ ان کی عمر کتنی تھی؟ یہ بیان کو سن لے میرے دوست، میری بہنیں جو بھی دیکھ رہے ہیں یہ ویڈیو کو، انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کا دل باغ باغ ہو جائے گا۔ ہمارے خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی علیہ رحمت و رضوان 50 سال کی عمر میں ہندوستان کے سرزمین پہ تشریف لاتے ہیں، اور ہمارے خواجہ غریب نواز کے نانا جان کہتے ہیں معین الدین تم جاؤ اجمیر کے سرزمین پہ، وہاں کے لوگ بتوں کی پوجا کرتے ہیں، جاؤ اسے بتا دینا کہ میرا رب کون ہے، تمہارا رب کون ہے، تمہیں پیدا کرنے والا کون ہے۔ اور ہمارے خواجہ غریب نواز ہندوستان کے سرزمین اجمیر میں تشریف لاتے ہیں اور ایک درختوں کے پاس بیٹھے ہیں، اتنے میں پرتھوی راج چوہان کے کچھ سپاہی آتے ہیں اور ہمارے خواجہ غریب نواز کو ڈانٹ ڈپٹ کر اٹھا دیتے ہیں، کہتے ہیں یہاں پہ ہمارے راجے کے اونٹ بیٹھتے ہیں، اور ہمارے خواجہ غریب نواز اس درختوں کے پاس سے دکھی ہو کر گزر جاتے، ہٹ جاتے، چلے جاتے، اور پرتھوی راج چوہان کے سپاہی اونٹ کو لا کر کے بیٹھا دیتے ہیں۔ ہمارے خواجہ غریب نواز کے کرامات کو دیکھیں، جہاں سے ہمارے خواجہ غریب نواز اٹھے تھے وہیں پہ چند منٹوں کے بعد راجا کے اونٹ آتی ہے اور بیٹھاتے ہیں پرتھوی راج چوہان کے سپاہی، اور بیٹھانا دیری تھا کہ ہمارے خواجہ غریب نواز جہاں پہ بیٹھے تھے اس جگہوں پہ زمین اسے اونٹ کو اس طرح جکڑ لیا کہ اونٹ اٹھنے کی نام نہیں لے رہی۔ ذرا سوچے، ہمارے خواجہ غریب نواز آتے ہی جب وہاں سے ہمارے خواجہ غریب نواز کو ہٹا دیا، اونٹ کے اٹھانے کی واری آ گئی، انا ساگر کی طرف لے کر چلنے لگا اونٹ کو پانی پلانے کے لیے، تو اونٹ اٹھ ہی نہیں رہی ہے زمین سے۔ بہت اپائے کیا، لاکھ کوشش کیے، ناکامیاب رہ گیا۔ پریشان ہو گئے اونٹ کو اٹھاتے اٹھاتے راجے کے سپاہی، اور اونٹ کو چھوڑ کر کے پرتھوی راج چوہان کے پاس جاتے ہیں، کہتے ہیں راجا جی گجب ہو گیا۔ کہتا ہے کیا ہوا؟ کہتا ہے جہاں پہ فقیر درویش بیٹھے تھے میں نے تو وہاں سے اٹھا کر کے اس کو بھیج دیا، ہٹا دیا، اور وہ تکلیف سے وہاں سے اٹھ گئے، دکھ ہو کر کے چلے گئے، لیکن راجا جی آج گجب ہو گیا، آپ کی اونٹ تو زمین میں چپک گئی ہے، اٹھ نہیں رہا ہے۔ اللہ اکبر، ذرا سوچے۔ راجا غصے میں آ کر کے کہتا ہے سپاہیوں سے سن لو، میری اونٹ اٹھ جانی چاہیے زمین سے، اگر نہیں اٹھی تو تمہارا سر تن سے جدا کر دیں گے، کاٹ دیں گے، جاؤ اس فقیر کو ڈھونڈ کر کے لے آؤ۔ ہمارے خواجہ غریب نواز کی اور چل پڑتے ہیں راجا کے سپاہی اور ڈھونڈتے ہیں، ہمارے خواجہ غریب نواز کہیں نظر نہیں آتے، اور ہمارے خواجہ غریب نواز کے کچھ دیر بعد نماز کی ٹائم ہو جاتی ہے، اور جہاں پہ ہمارے خواجہ غریب نواز کے مزار شریف ہیں، قبر شریف ہیں، اپنے لفظ میں جو بولے ہمارے خواجہ غریب نواز وہیں پہ تشریف رکھے ہیں، اور اپنے سپاہیوں سے کہتے ہیں، اپنے مریدوں سے کہتے ہیں اے سنو، اے مرید جاؤ انا ساگر سے پانی لے کر آؤ وضو کرنے کے لیے۔ وضو کرنے کے لیے پانی جاتے ہیں کہ راجا کے سپاہی راستے میں مل جاتے ہیں، کہتے ہیں کہاں جا رہے ہو؟ اور ہمارے خواجہ غریب نواز کے مرید کہتے ہیں کہ میں کچھ تھوڑا سا پانی انا ساگروں کا اس پیالے میں لانے جا رہا ہوں۔ میرے خواجہ غریب نواز نے کہا کہ تھوڑا سا پانی لے آؤ وضو کرنے کے لیے۔ اللہ اکبر، پانی پہ روک لگا دیا سپاہی لوگ، انا ساگروں کو گھیر کر رکھے تھا، انا ساگروں کو سپاہی پورا گھیر رکھا کہ یہ خواجہ غریب نواز کے چہیتے ان کے مرید کوئی پانی نہ لے سکے۔ ذرا سوچے، پھر ہمارے خواجہ غریب نواز کے مرید
ایک دم دکھی سے گزر جاتے ہیں, نہیں لینے دیتے ہیں پانی. آتے ہیں اور کہتے ہیں حضور پانی نہیں لینے دے رہا ہے, اور پانی نہیں لینے دے رہا ہے. اور سپاہی آتے ہیں, کہتے ہیں اے فقیر درویش, جہاں پر آپ بیٹھے تھے وہاں پہ میں تو آپ کو اٹھا دیا, اونٹ وہاں پہ چپک گئی ہے, میرا اونٹ اٹھنے کا نام نہیں لے رہا ہے. اللہ اکبر, ذرا سوچے, اٹھنے کا نام نہیں لے رہا ہے. حضور مجھے معاف کر دے, مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے. اور ہمارے خواجہ غریب نواز کہتے ہیں جاؤ تمہاری اونٹ کھڑی ہو چکی ہے. اللہ اکبر, دیکھتے ہیں یقیناً ان کی اونٹ کھڑی ہے. اور ہمارے خواجہ غریب نواز کے پاس ان کے مرید آتے ہیں اور کہتے ہیں خواجہ غریب نواز کو کہ حضور پانی نہیں لینے دے رہے ہیں. اور ہمارے خواجہ غریب نواز کہتے ہیں جاؤ انا ساگر کو کہہ دینا کہ اے انا ساگر تجھے خواجہ غریب نواز بلا رہے ہیں. اللہ اکبر, ذرا سوچے. اور ہمارے خواجہ غریب نواز کے مرید چہیتے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے انا ساگر تجھے خواجہ جی بلا رہے ہیں. اتنا کہنا تھا کہ انا ساگر اڑتے ہوئے پیالے میں سما جاتے ہیں, پوری انا ساگر سما جاتے ہیں. سارا پرتھوی راج چوہان کا راجا, پرتھوی راج چوہان کے مرید, پرتھوی راج چوہان کے سپاہی دیکھ کر دنگ رہ جاتے ہیں. پرتھوی راج چوہان کے جو چہیتے ہیں, پرتھوی راج چوہان کے جو سپاہی ہیں, وہ دیکھ کر پریشان ہو جاتے ہیں, دنگ رہ جاتے ہیں اور بھاگتے ہوئے پرتھوی راج چوہان کے پاس آتے ہیں. کہتے ہیں راجا جی آج گجب ہو گیا, انا ساگر پوری کھینچی گئی اناس ایک چھوٹے سے پیالے میں. بولا یہ تو بہت بڑا جادوگر لگتا ہے, کوئی جادوگر کو بلایا جائے. بہت بڑے جادوگر جے پال کو بلایا گیا. اور ہمارے خواجہ غریب نواز, جادوگر جے پال ایک ہی نہیں تھا بلکہ اپنے پورے جادوگر, جسے جادوگر جے پال جتنے بھی لوگوں کو جادو سکھایا تھا وہ سارے لوگوں کو لے کر آیا, اکٹھا کر دیا اور کہا کون ہے جو انا ساگروں کو پورے ایک پیالوں میں کھینچ لیا ہے. میرے جادوؤں سے چند منٹ نہیں لگے گی, اس کو تباہ و برباد کر دی جائے گی. اللہ اکبر, وہ غرور اور تکبر کرنے والا جادوگر جے پال گیا اور خواجہ غریب نواز پر بہت بڑے پہاڑوں کے ٹکڑے بھیجے. اور ہمارے خواجہ غریب نواز گھیرا لگا کر بیٹھے تھے. اور ہمارے خواجہ غریب نواز نے کہا اے پتھر, اگر خدا کا بھیجا ہوا ہے تو تم مجھ پہ گر جا, اگر کسی شیطان جادوگر کا بھیجا ہوا ہے تو تم اسی جگہ رک جا. اتنا کہنا تھا کہ پتھر ہوا میں لٹک گئے, وہیں رک گیا. اور یقیناً جو بھی اجمیر گئے ہوں گے انشاءاللہ اپنی آنکھوں کے نظروں سے دیکھے ہوں گے کہ آج بھی پتھر پہاڑ کے ٹکڑے ہوا میں لٹک رہے. سوچنے کی بات. جادوگر جے پال بہت بڑے اژدہا, بہت بڑے سانپ بھیجا اور ساری جادو ناکامیاب رہ گئے جادوگر جے پال کے. پھر جادوگر جے پال ہوا میں اڑنا شروع کیا اور اڑنا دیری تھا ہوا میں کہ آگ اپنے منہ سے جادوگر جے پال ہمارے خواجہ غریب نواز کی طرف برسانے لگے. آگ بھی نہیں لگ رہی میرے خواجہ غریب نواز پہ, آگ بھی نہیں گر رہا. پھر ہمارے خواجہ غریب نواز اپنے خرام کو, پہلے کے دور میں لکڑیوں کی چپل جو جس کو خرام کہا جاتا تھا, لکڑیوں کی چپل خرام کو حکم دیا اے خرام جاؤ اس جادوگر کے سروں پہ مارتے ہوئے لے کر کے آؤ. حکم ہونا تھا کہ خرام اڑ گئی, خرام اڑتے ہوئے سروں پہ جادوگر جے پال کو مارتے ہوئے لے کر آیا اور خواجہ غریب نواز کے قدموں میں گر گیا. اور خواجہ غریب نواز
سے ہاتھ جوڑ کر کے کہنے لگا خواجہ جی مجھے معاف کر دے، اے فقیر درویش مجھے معاف کر دے، یقیناً آپ کوئی جادوگر نہیں بلکہ خدا کے ایک بھیجے ہوئے فقیر اور درویش ہیں، آپ کے ساتھ کوئی جادوگر کی طاقت نہیں، آپ کے پاس کوئی جادو کی طاقت نہیں، خدا کی معجزہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اور مجھے کلمہ پڑھا کر کے اپنے سرن میں لے لیں، اپنے پاس رکھ لیں، اپنا غلام بنا لیں۔ اللہ اکبر۔ اتنے بڑے خواجہ، اتنے بڑے راجہ پرتھوی راج چوہان کے جادوگر بھی ناکامیاب رہے اور جادوگر جے پال بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ وہاں کے سناتن دھرم لوگ، غیر مسلم لوگ جتنے بھی بتوں کی پوجا کرتے تھے، اس دور میں 1,52,000 لوگوں کو ہمارے خواجہ غریب نواز کلمہ پڑھا کر کے مسلمان کر دیے۔ سبحان اللہ۔ ذرا سوچے، وہ ہے ہمارے خواجہ غریب نواز جس کے کہنے سے انا ساگر چھوٹے سے پیالے میں سما جائے۔ قربان جائے ہمارے خواجہ غریب نواز پر کہ جن کے کہنے پر پتھر ہوے میں لٹکے لگے۔ یہ ہے خدا کے وفادار، یہ ہے عاشق رسول، نواسہ رسول۔ دوستو اگر ویڈیو اچھی لگی تو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دے، اور ہم سے بولنے میں کہیں لفظیں ہو غلطی ہو گئی ہوگی تو خدا کے واسطے مجھے معاف کر دے، اور ویڈیو اچھی لگی تو صدقہ جاریہ سمجھ کر ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کر دے۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم۔